دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ حضرت مولانا نور النبی صاحب قبلہ اعظمی رئیس دانشکدہ دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بہت خوبصورت بیان فرما کر اپنی جگہ لیے اب بڑی تیزی کے ساتھ میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں ایک شاعر کو آپ کے حوالے کروں۔ انہوں نے معاشرے کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، اگر آپ اس پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عوام علماء سے صرف مسئلے پوچھتی ہے، اس کے بعد علماء کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی ہے۔ امام شافعی جو عراق کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، قوم کا ایک بار مجھ سے آپ کا مسئلہ پوچھا کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو میرے داڑھی کے بال اور اس کی جڑیں نہیں بھیگتی ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو آپ خلال کر لیا تو اس نے کہا حضرت خلال کر لوں اس کے باوجود بھی پورے بال نہیں بھیگتے ہیں۔ تو امام صاحب کو غصہ ہے، انہوں نے کہا کام کرو، چہرہ دھونے سے بھی آپ کی داڑھی نہیں بھیگتی، خلال کرنے سے بھی نہیں بھیگتی، تو ایک کام کرو، عشاء کے بعد ایک بالٹی پانی میں داڑھی بھگا دیا کرو، فجر تک تو کم سے کم بھیگ جائے گی۔ تو اس طرح بھی مسئلے پوچھے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بال میں کھال نکالنا۔ تو چار مسئلے قاری مشتاق صاحب اللہ نے فرمائش کی ہے، پڑھ دیا جائے، بہت پڑھا ہوں اور موقع میں بھی پڑھا ہوں، سن لیں کہ یاد نبی ماں روئے کے دیکھو تنک تنک، یاد نبی ماں روئے کے دیکھو تنک تنک، اکھیان کا اپنے دھوئے کے دیکھو تنک تنک، اور کین کراوا ڈان نہ ہو جائی تو کہو تو جلسہ میں یہاں سوئے کے دیکھو تنک تنک، کین کراوا ڈان نہ ہو جائی تو کہو تو جلسہ میں یہاں سوئے کے دیکھو تنک تنک، اور سن لے کہ پڑھ کے درود کمائے لیو ثواب صحیح کر صحیح کر، پڑھ کے درود کمائے لیو ثواب صحیح کر صحیح کر، اپنے عمل کے کہہ لیو حساب صحیح کر صحیح کر۔ آپ کی فرمائش پوری ہو رہی ہے، اگر چھوٹا ہو تو میں حوصلہ بڑھاؤں۔ پڑھ کے درود کمائے لیو ثواب صحیح کر صحیح کر۔ ایک شخص امام صاحب نے کہا کہ عید کی نماز کم سے کم اس میں تو وقت آ جاتا، آج بھی تیری ایک رکعت چھوٹ گئی۔ کہا امام صاحب اگر میں وضو بنانے چکر میں پھنستا تو یہ بھی رکعت نہیں ملتی۔ ایسے ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جمعہ میں جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے تو سن لیں کہ پڑھ کر درود کمائے لیو ثواب صحیح کر، اپنے عمل کو کہہ لیو حساب صحیح کر، اور غازی کے در پر 4 ٹھو کوڑھی کہا رہے آنسو ہم نیک ہو گئے نہاب صحیح کر، آنسو ہم نیک ہو گئے نہاب صحیح کر۔ جی بہت شکریہ، قاری مشتاق صاحب کا پیسہ ڈرتے ڈرتے لے رہا ہوں، کیونکہ جان بوجھ کر مول کوئی تباہی نہیں لیتا، کیونکہ ملاح سے ملاح ملاحی نہیں لیتا، لیکن جو کام آپ کو کرنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حوصلہ آپ نے بڑھا دیا ہے۔ اب میں تازہ شعر پڑھوں گا، سنیں گے تو آج پرسوں تک نہیں برسوں تک یاد رکھیں گے۔ ڈاکٹر راحت اندورنی نے کہا تھا کہ اگر خلاف ہے تو ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آپ تو آئیں گے گھر کا عزت میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ سید ہاشم قدوسی نے کہا تھا رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہیں نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ شکیل عارفی فرخ آبادی نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ خدا کے ذکر کی دولت، نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے، ہمارے گھر میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے، دیار خواجہ ہے، کلیر ہے، شہر قاضی ہے، بغیر ان کے یہ بھارت مہان تھوڑی ہے۔ اب 4 مصرے جماعت کر کے سن لیں کہ کسی بھی شخص کی یہ آن بان تھوڑی ہے،
کیونکہ شاعری کوئی کھیل نہیں جسے بچے کھیلے ذہن تھک جاتے ہیں الفاظ کو چنتے چنتے، اور راحت صاحب کی زمین پر لکھنا آسان نہیں ہے، پھر بھی میں نے پھولے جگر نچوڑا ہے۔ بات کہاں تک پہنچتی ہے یہ تو بھوکا والوں کے میں ذوق طبع پر چھوڑتا ہوں، ان کے ذوق پر چھوڑتا ہوں۔ کسی بھی شخص کی یہ آن بان تھوڑی ہے رسول پاک سا کوئی مہان تھوڑی ہے، رسول پاک سا کوئی مہان تھوڑی ہے، اور نبی کے ذکر کی خوشبو کا یہ کرشمہ ہے، نبی کے ذکر کی خوشبو کا یہ کرشمہ ہے، ہمارے منہ میں کوئی زعفران تھوڑی ہے۔ اگلا شعر جو آپ کی روح کو بھی جھنجھوڑنے کا کام کرے گا، نبی کے ذکر کی خوشبو کا یہ کرشمہ ہے، ہمارے منہ میں کوئی زعفران تھوڑی ہے، اور یقین کیجئے نیزے پہ چڑھ کے بولے گا علی کا خون ہے، کوئی بے زبان تھوڑی ہے۔ یقین کیجئے نیزے پہ چڑھ کے بولے گا، یقین کیجئے نیزے پہ چڑھ کے بولے گا علی کا خون ہے، کوئی بے زبان تھوڑی ہے، علی کا خون ہے، کوئی بے زبان تھوڑی ہے۔ اب میں بڑے